الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز، بزرگ، بہن، بھائی سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آج عید الفطر 2025 کا آخری دن گزر چکا۔ تمام دوستوں کو، تمام ویورز کو، تمام بہن بھائیوں کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہمیشہ خوشیاں قائم رکھے۔ آئیے ہم چلتے ہیں آج اپنے آگے کے موضوع کی طرف۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑیں، قطع تعلقی نہ کریں، کیونکہ یہ عمل جو ہے نہ ہی رب کو پسند ہے اور نہ ہی رب کے حبیب کو۔ ہماری جو چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کے ساتھ انبن یا کوئی بھی بات کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہماری قطع تعلقی جو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کس کے ساتھ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی کو جس نے شہید کیا تھا، اس شخص کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، عفو و درگزر کرنے والے ہیں، اور بڑی سے بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب ذرا غور کریں، بیٹیاں جو ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی خاص طور پہ زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں، اور باپ کو بیٹیوں سے اور بیٹیوں کو باپ سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہاری اس غلطی کو، اس خطا کو معاف کر دوں گا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا، اس نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اب غور کریں، کیا ہماری یا اگر کسی ہمارے رشتہ دار کی غلطی ہے، ان کی غلطی اس سے بڑی نہیں ہوگی؟ کوئی چھوٹی سی تلخ کلامی یا کسی کی کوئی تھوڑا سا لین دین کے معاملات ہوں گے، جس کی بنا پر اپنے آپ میں لڑائی جھگڑے اور فساد برپا ہو جاتے ہیں، اور اکثر وجوہات بچوں کی بھی بنتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان تمام لغزشوں کو، ان تمام غلطیوں کو چھوڑ کر، ان تمام باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر غور کرنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف فرما دیا، اور ہم لوگ کون ہوتے ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فساد برپا کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تک کہ خوشی تو ایک الگ بات، غم تک کے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں اور رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ بات کیا ہے؟ صرف چند پیسوں کی، صرف چند الفاظ کی، یا پھر چند بچوں کی آپس میں لڑائی کی۔ اب ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، سچے دل سے ایک دوسرے کو معاف کر کے، اور ہم نے تعلق جوڑ لینا ہے، تعلق کو توڑنا نہیں ہے۔ اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص صلح میں پہل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں بھائیوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور ایک دوسرے سے تعلق تھوڑا سا ٹوٹ گیا، تو صحابہ نے عرض کی، حضور آپ شہزادے ہیں، آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور آپ کو دیکھ کر لوگوں نے سبق حاصل کرنا ہے، آپ کو دیکھ کر لوگوں نے علم دین آپ سے حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ہی ایک دوسرے سے تعلق توڑیں گے تو پھر مسلمان آگے کیا کریں گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ میں اس لیے پہل نہیں کر رہا کہ میرا بھائی حسن پہل کرے اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ دیکھیں کتنی ہی پیاری بات ہے۔ بہرحال وہ ان کی آپس میں محبت اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کہ بھائی پہلے جنت میں داخل ہو۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہل کر کے جنت میں پہلے داخل ہونا ہے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی لغزشیں، خطائیں معاف کر کے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں میری وہی گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ہمارا یہ جب ہم ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہمارا صدقہ جاریہ میں حصہ شامل ہو جائے گا کہ جب تک لوگ سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اسے یاد کریں گے اور عمل کرتے رہیں گے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔